السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد اشرف حبیب ہے. میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں. عزیز طلباء, گزشتہ لیکچرز میں آپ چیپٹر 2 کے جو اہم ٹاپکس ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں, جس میں محبت الہی, محبت رسول, اطاعت رسول کیوں ضروری ہے, اور ختم نبوت اس کا معنی مفہوم قرآن کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں. تو اب اس لیکچر میں ہم اس کے جو اہم شارٹ کوسچنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کون کون سے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. اس میں ایک سوال بنتا ہوتا ہے, عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت اور بندگی کا تقاضا. چیپٹر 2 میں پیج 59 پر اس کا آنسر موجود ہے کہ عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا مانو, دیکھنے کے لیے آنکھ اس نے دی ہے تو اس کے مطابق دیکھو, سننے کے لیے کان اس نے دیے ہیں تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت بناؤ. تو عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی حکم ماننا ہے. ہماری زندگی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اللہ تبارک کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزر ہونی چاہیے. اسی طرح ایک سوال ہے کہ سوچ کا درست زاویہ کیا ہے؟ سوچ کا درست زاویہ, سوچ کا درست زاویہ یہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے. انسان جب کائنات میں غور و خوض کرتا ہے تو کائنات کے مظاہر اسے اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ جب کوئی بھی شے بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنتی تو اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا بھی تو کوئی ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو سوچ کا درست زاویہ ہمیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ وہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے, محبت الہی کی دعوت دیتا ہے. ایک سوال اس میں سے بنتا ہے, ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اسی طرح ایک سوال ہے کہ محبت رسول پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. اس میں سورہ احزاب کی اس آیت کا ترجمہ آپ لکھیں گے جس میں فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں. مومنوں کو اپنی جانوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اسی طرح ایک اور سوال اس میں بنتا ہے کہ اطاعت رسول پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. تو اس میں کئی آیات دی گئی ہیں, جیسے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اس آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں. یا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اس آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک سوال بنتا ہے کہ اطاعت رسول پر کسی ایک حدیث کا حوالہ دیجیے. اچھا یہ بات یاد رکھیں, جہاں لفظ ترجمہ آئے گا تو وہاں تو آپ ترجمہ لکھیں گے. اگر کہیں آئے کہ آیت لکھیں یا حدیث لکھیں تو آپ نے پھر عربی متن لکھنا ہے اس میں. اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جہاں پر یہ آئے کہ اطاعت پر ایک حدیث لکھیں یا محبت رسول پر ایک حدیث لکھیں تو اس صورت میں آپ نے متن بھی صاف لکھنا ہے اور ترجمہ بھی صاف لکھنا ہے. اسی طرح ایک سوال بنتا ہے, وہ ہے ختم نبوت کا معنی مفہوم, یا ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ تو یہ گزشتہ لیکچر میں بتا چکا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر سوال یوں آئے کہ ختم نبوت پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیے یا ایک آیت لکھیے, تو آپ کی درسی کتاب کے اندر 3 آیات دی گئی ہیں. ان 3 آیات میں سے کوئی سی بھی ایک آیت آپ لکھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ وہ آیت جس میں ختم نبوت کا ذکر ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں. اس میں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے. اور کبھی سوال یوں آتا ہے کہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبیین کون ہے یا خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ خاتم النبیین سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں
جس کے بارے میں قرآن نے اس کو بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو یہ چند سوال تھے اس تو ختم نبوت کے حوالے سے سوال آئے، تو ختم نبوت کے حوالے سے آپ اس کی تعریف لکھیں گے۔ اگر آیت خاتم النبیین سے کیا مراد ہے تو پھر اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ خاتم النبیین سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بارے میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ آپ اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ اچھا، اگر سوال یوں آئے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، تو اس میں بھی آپ ختم نبوت کا معنی مفہوم لکھیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد وہ عقیدہ ہے کہ جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق خاتم النبیین لفظ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں یا کچھ پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ پرسنل آپ کال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی مزید تفصیلات چاہیے یا کوئی مزید کوئی کوشچن آپ پوچھنا چاہیں تو آپ بذریعہ کار آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔